موضوع الدرس في احکام القتال مع الكفار سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعصا لهم وأذل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں احکام قتال کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام سورت محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی آیت مبارک سے والذین آمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ سورتوں کے جو نام ہیں وہ قرآن کے اندر ہوتے ہیں، اسی سے نام آتا ہے، اور اسی طرح اس سورت کا نام سورت القتال بھی ہے، کیونکہ اس میں احکام قتال ہے، تو اس لیے اس کے دو نام مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں، ایک نام سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نام سورت القتال ہے۔ اب اس سورت کے احوال اور پس منظر کو دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پروانے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ مدینہ منورہ ایک محدود آبادی تھی، یعنی اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں اوالی جو ہے بڑا دور سمجھا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مومنوں کے لیے بہت بڑا امتحان آ گیا، وطن چھوٹ گیا، گھر چھوٹ گیا، بعض لوگوں کے بچے چھوٹ گئے، والدین چھوٹ گئے، دولت جائیداد کچھ بھی نہیں، مہاجر بن گئے۔ یہ باتیں کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے کبھی مہاجر بن کے دیکھا ہو نا، ان سے پوچھیں کہ ان پہ کیا گزرتی ہے۔ کہ ایک آدمی مکانوں میں رہتا ہو، گھر میں رہتا ہو، اب وہ مہاجر ہے بیچارہ، سڑکوں پہ ہے، جھوپڑیوں میں ہے، فٹ پاتھوں پہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ پہلے تو مہاجروں کی آباد کاری، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل تجویز فرمایا کہ آقا بین المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تاکہ اس طرح بوجھ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے۔ ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری۔ اور انصار نے بھی پھر اس اخوت ایمانی کو قبول کیا، اور انہوں نے بھی حقیقی بھائی بن کے دکھایا، اور مہاجروں نے بھی حقیقی بھائی بن کے دکھایا کہ ان پہ بوجھ نہیں بنے، سکل نہیں بنے۔ کیوں؟ دوست کا ایک حق ہوتا ہے، مہمان نوازی کا بھی ایک حق ہوتا ہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، اب ساری زندگی کا بوجھ تو آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ تو مہاجرین نے بھی محنت کی، مزدوری کی، اور ان پہ بوجھ نہیں بنے۔ ابھی آپس میں ان کا اتفاق اتحاد ہوا، ایک چھوٹی سی جمعیت تیار ہوئی، اور اس کے پاس بھی کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، بڑی قوت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ ایسے، وہ آپ جنگ کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے نا اس پہ ضرب ماری جائے۔ اس کی بھی ایک پس منظر تھا، یاد رکھو، یہ نہیں تھا کہ بھئی لوٹنا ہے اور ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ ابو سفیان کا وہ لشکر جو ہے اس میں سارے قریش سردار نے پیسہ لگایا تھا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی ہم مدینے پہ چڑھائی کریں گے، یعنی گویا وہ جنگ کی تیاریوں کے لیے مال تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ایسے قافلے کو درمیان میں کاٹ لیا جائے، ایک تو ان پہ مالی اور اقتصادی ضرب لگے گی کہ وہ حملہ نہیں کر سکے گی، اور دوسرا مسلمانوں کا بھی کوئی سہارا بن جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ باقاعدہ ایک جنگ ہو گئی۔ ابو سفیان نے اپنے قاصد بھیج دیے، مکے والوں نے یہاں سے 1000 کا لشکر جرار تیار کیا، اور تمام سردار ایک جان ہو گئے کہ بس اب اتفاق موقع مل گیا ہے، ایک ہی دفعہ ضرب مار کے مسلمانوں کو ختم کر دو۔ اللہ کو بھی یہی منظور تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ دونوں قافلے جو تھے، دونوں قوتیں جو تھیں، ایک طرف اسلام، مسلمان، مومنین، صحابہ، اور ایک طرف ابو جہل اور اس کی طاقت۔ ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا۔
تو اصلاً تو یعنی اگر ان کی نیت خراب نہ ہوتی تو ان کا قافلہ بچ گیا تھا، پھر جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے بعض سرداروں نے ابو جہل کو کہا بھی کہ بھئی ہمارا مقصد تو حاصل ہو گیا، ہم آئے دیکھو ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ نکل گیا مکہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم 1000 آدمی لائے ہیں تو اب ہم ہر حال میں جنگ کریں۔ ایسا موقع پھر نہیں ملے گا۔ بہرحال ایک بڑا واقعہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، جنگ بدر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو کامیابی عطا فرمائی۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے اسلام میں، اور اللہ نے اسی کو یوم الفرقان بنا دیا، فیصلہ ہو گیا، کفر کی طاقت ٹوٹ گئی، ان کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید میں چلے گئے۔ تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے بعد کیا کیا جائے۔ جنگ ہو گئی، اللہ نے فتح دے دی، مال غنیمت آ گیا، قیدی آ گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس میں بعض فقہاء رحمت اللہ علیہم اجمعین، جن میں امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام اسحاق ہیں رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بھی متعدد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، وہ کہتے ہیں امام کے پاس 4 چیزوں کا اختیار ہے۔ یا تو جنگی قیدیوں کو قتل کر دو، یا جنگی قیدیوں کو غلام بنا لو، 2، یا جنگی قیدیوں سے فدیہ لے کر فدا لے کے چھوڑ دو، 3، یا جنگی قیدیوں کو قیدیوں کے بدلے میں اپنے قیدی چھڑا لو۔ تو یہ 4 صورت ہے۔ ان میں امام پر ہے کہ وہ کون سی صورت اختیار کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو پہلے ایک قول میں بالکل فدیے کے قائل ہی نہیں، وہ کہتے اما منم بعد و اما فدا، یا احسان کر دو، یا فدا کا معنی یہ ہے کہ قیدی کے بدلے قیدی چھڑا لو۔ اصل میں یہ اختلافات کیوں پیدا ہو گئے کہ جنگ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دو جہاں نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی ان قیدیوں کے بارے میں اب ہم کیا کریں، چونکہ اللہ کا حکم ہے پیغمبر کو کہ ہر کام جو ہے مشورے سے کیا جائے، آپس میں مشورہ کریں اور فیصلہ کریں۔ سب سے بڑی جمہوریت اور سب سے حقیقی جمہوریت، سب سے حقیقی شرعیت تو اسلام میں ہے۔ یہ تو انگریزوں کی جمہوریت، یہ تو ایک تماشا ہے۔ یہ تو کوئی حقیقی جمہوریت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، کیونکہ اس کی تو بنیاد ہی غلط ہے نا، اس کی تو طاقت ہی عوام ہے، ووٹ ہے، کہ سرچشمہ طاقت جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں۔ اسلام میں تو سرچشمہ طاقت صرف اللہ کی ذات ہے، عوام کے، عوام تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ یعنی جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ اگر اکثریت، مثلا پارلیمنٹ میں ممبر آ گئے 400 ممبران، اگر ان میں سے 210 205 ممبران کسی فیصلے پر رائے دے دیں، وہ قانون بن جائے گا۔
یعنی اب اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دے کہ بھائی چھٹی جو ہے جمعہ کو ہو جائے گی، اتوار ہو جائے گی، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تو پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں اور اکثریت کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھو جیسے بعض ملکوں میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے، باقاعدہ پارلیمنٹ میں کیس یعنی تجویز لائی گئی ہے کہ بھئی اگر ایک مرد کی شادی عورت سے ہو سکتی ہے تو پھر ایک مرد کی شادی مرد سے کیوں نہیں ہو سکتی، اور ایک عورت کی شادی عورت سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہاں عورتوں میں بھی شادی ہوتی ہے اور مردوں کی مردوں سے شادی ہوتی ہے۔ قانون ہے، پارلیمنٹ ہے، آزادی ہے۔ وہ کہہ دیں کہ جی سگریٹ بند کر دو، ٹھیک ہے، وہ کہہ دیں کہ جی نہیں آپ کو کیا ہے، کوئی مرنا چاہتا ہے تو مرنے دو اس کو، ہر آدمی آزاد ہے، آپ کسی کی آزادی میں کیوں دخل دے رہے ہیں؟ وہ مرنا چاہتا ہے مر جائے، آپ لکھ دیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر وہ مرنا چاہتا ہے تو مرنے دو۔ تو بہرحال اسلام کہتا ہے نہیں، قانون اللہ کا چلے گا، اس میں کوئی نہیں دخل دے سکتا، اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ تو اب حضور پاک نے مشورہ لیا صحابہ سے، مختلف مشورے آئے، سیدنا عمر سے آپ نے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہے نا جن کے بارے میں میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق ہی رکھا ہے۔ عمر تو ان لوگوں میں ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 جملوں میں حضرت عمر کی شان کے بارے میں خلاصہ پیش کر دیا۔ ساری دنیا کے مورخ اکٹھے کرو نا، ساری دنیا کی کتابیں اکٹھی کرو تو ان 3 حرفوں کا بدل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کان اسلام عمر عزاً وَهِجْرَتُهُ نَصْرًا وَخِلَافَتُهُ رَحْمَةً۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام جو تھا عزاً، غلبہ تھا اسلام کا۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی حرم میں آ کے کھلے بندو ظاہر میں عبادت بھی کی تھی مگر اسلام عمر کے بعد۔ وَهِجْرَتُهُ نَصْرًا، اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے بڑی نصرت تھی، مدد تھی، اور آپ کی خلافت جو ہے وہ رحمت تھی کہ پوری دنیا میں سپر پاور جو تھی، روم تھا، قسطنطنیہ، کسرا، سب کو خاک میں ملا ڈالا۔ تو عمر تو پھر عمر ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے تو نہیں نا میرے محبوب نے جس کے بارے میں کہا ہو کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر کو اللہ نبی بنا۔ سرکار دو عالم نے پوچھا کہ ہاں عمر ماذا رائے کا، تمہاری کیا رائے ہے ان قیدیوں کے بارے میں، ہم کیا کریں، ان کو چھوڑ دیں، ان پر احسان کر دیں یا ان سے فدیہ لے لیں؟ خود نے کہا حضور اگر میری رائے پوچھتے ہیں نا آپ تو میری تو ایک رائے ہے کہ آپ ایسا کریں، حضرت علی کو، حضرت جعفر کو، ان کو حکم دیں، عباس کو، کہ یہ تلواریں اٹھا کے اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ رکھیں، مجھے حکم دیں، میں اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ رکھتا ہوں۔ اللہ نے موقع دیا آج کفر کا بیج ختم کر دو، یہ کیا رعایت کرو، چھوڑ دو، احسان کرو، کیا مطلب ہے؟ نے کہا حضور پھر کفر سے رعایت جو کرو گے یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہے کہ جن کی آنکھوں میں بعد میں شرم آ جائے گا یا کوئی احسان کا اثر ہوگا، ان کو ختم کرو، بس کفر کا علاج یہ ہے کہ مٹا دو۔
دیکھو تاریخ تمہارے سامنے، اب دیکھ رہے ہو کہ کتنا یہودیوں کی، نصرانیوں کی، ہندوؤں کی خوشامدیں ہو رہی ہیں اور ان کی غلامی ہو رہی ہے، ان کی تعمیل حکم ہو رہی ہے، ان کے حکم پر ہم ہاتھ باندھ کے چپراسی بن کے کھڑے ہیں، پھر بھی وہ راضی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لیکن آپ ابھی تک وہ اصل کام نہیں کیا۔ اور پتہ نہیں ہمارے مسلمان کیوں جاہل ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کبھی تم لوگوں سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین پہ نہ جاؤ۔ کبھی اللہ فرماتے راضی ہو نہیں سکتے، تم کیوں سجدے کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے بھی اور حضرت سعد نے یہی رائے دی، انہوں نے کہا حضور آپ حکم دیں، بس کاٹو گردنیں ان کی، ان کو بھی 69 کے ساتھ پھینکو قریب بدر میں۔ انہوں نے کوئی رعایت کی ہے مسلمانوں سے؟ حضور نے فرمایا اچھا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سردار ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، قرابت بھی ہے، ان کے پہلے بھی 70 مارے گئے ہیں، اب بہتر ہے کہ ان سے فدا لے کر، فدیہ لے کر، زر توان لے کے ان کو چھوڑ دیں، شاید ان پر بھی اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے۔ حضور نے فرمایا عمر تمہاری رائے تو بڑی سخت ہے، ابو بکر کی رائے نرم ہے، میں اسی کو قبول کرتا ہوں۔ حضور آپ کا حکم ہے، آپ نے رائے پوچھی ہے، میں نے رائے دے دی، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارے فدیہ ادا کرو اور آزادی لے لو، انہوں نے فدیہ دے دیا، حضور نے آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحرا میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں، صحرا میں کوئی بڑے درخت تو نہیں ہوتے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں اور حضور بھی رو رہے ہیں اور ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور آنسو بہہ رہی ہیں۔ حضرت عمر آئے، سلام کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں تاکہ میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ نے تیری رائے کو قبول فرما لیا ہے اور عذاب بالکل اترنے والا تھا کہ اللہ نے معافی دے دی ہے، اگر اللہ کا عذاب اترتا ما نجا منہا الا عمر و سعد، صرف تم اور سعد بچ جاتے، باقی کوئی بھی نہ بچتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں آیت اتاری کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو یہ بات نہیں تھی کہ آپ کو ہاتھ میں ہم نے قیدی دیے اور آپ نے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا، کیوں نہیں آپ نے ختم کیا کفر کو؟ آپ دنیا کی بھلائی کے لیے آپ نے رعایت کر لی کہ چلو مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے، ان کو فدیہ مل جائے، ان کو مال مل جائے۔ ہم چاہتے ہیں آخرت کی کامیابی، تو اس حکم پر تو اللہ کی طرف سے ناراضگی آ گئی، لیکن اس حکم کے اندر اللہ نے خود اختیار دے دیا کہ اما منم بعد و اما فدا، چاہو تو احسان کر دو، چاہو تو فدیہ لے لو۔ بات کو سمجھیں کہ بھئی اس صورت کے اندر تو باقاعدہ عتاب آ گیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ناراضی آ گئی کہ آپ لوگوں نے قیدیوں کا فدیہ لے کر قیدی کیوں چھوڑے ہیں، اور یہاں اللہ نے وہی اجازت دے دی کہ آپ چاہیں تو احسان فرما دیں اور چاہیں تو آپ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔
تو اس لیے مفسرین میں اور علماء میں یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس میں اجازت نہیں تھی اس میں اجازت ہو گئی تو گویا یہ صورت جو ہے ناسخ ہے اور وہ حکم جو ہے منسوخ ہے. یعنی وہ پہلا حکم جو تھا نا جی کہ فدیہ نہ لیں وہ منسوخ ہو گیا، اس میں حکم آ گیا کہ لے سکتے. لہذا پہلی صورت کا حکم منسوخ ہو گیا، اس صورت میں حکم آ گیا کہ چاہو تو احسان کر دو چاہو تو فدیہ لے لو. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت ناسخ ہے اور وہ صورت جس میں اجازت لینے کے بارے میں بدر کے موقع پہ عتاب آیا ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے. اچھا بعض علماء فرماتے ہیں الٹ، اس کے بالکل الٹ، وہ کہتے ہیں نہیں یہ آیت منسوخ ہے وہ ناسخ ہے. یعنی پہلے بھی آیت تھی لیکن بعد میں اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں کوئی فدیہ نہیں، یا ان کو قتل کرو یا ان کو غلام بنا لو. یا یہ بعض ذمہ بنے باج گزار بنے جزیہ دیں اور رہیں اسلام کے تابع ہو کر. تو اب یہ اختلاف ہوا. بعض فرماتے ہیں کہ سورۃ القتال والی آیات منسوخ ہیں، سورۃ محمد کی آیات جو ہیں یہ ناسخ ہیں. اور بعض کہتے ہیں بالعکس کہ یہ آیات جو ہے منسوخ ہیں اور وہ آیات جو ہے ناسخ ہیں. اور ہر طرف بڑے بڑے ائمہ ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے مفسرین ہیں. لیکن اصل بات یہ سمجھیں کہ جو علماء محققین ہیں مفسرین ہیں رحمہم اللہ علیہم اجمعین، وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ ناسخ ہے نہ منسوخ ہے. وہ کہتے ہیں ساری آیات محکم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے امام کو، جو امام ہوگا، جو امیر ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، اس کو اختیار دیا ہے قتل کر دے، غلام بنا دے، احسان کر کے چھوڑ دے یا فدیہ لے لے، چاروں چیزوں کا اختیار. اب یہ اس کا کام ہے کہ حالات پہ نظر رکھے کہ کس حالات پہ چھوڑ دینے میں فائدہ ہے، احسان کرنے میں فائدہ ہے. کہ جیسے سمامۃ بن اسال نجد کے علاقے کا ایک سردار تھا، وہ اتفاق سے مسلمانوں کی قید میں آ گیا. وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا، صحابہ نے پکڑ لیا، گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لے آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کافروں کا بڑا سردار ہے. آپ نے فرمایا چلو اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو. باندھ دیا. کچھ دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے، آپ نے فرمایا ہاں سمامہ بتاؤ کیا کہتے ہو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں قیدی ہوں، مجھ سے آپ کیا پوچھتے ہیں، لیکن ایک بات یاد ہے کہ ان تقتل ذات دم، اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا نا میں لاوارث نہیں ہوں، میرا بھی قبیلہ ہے، خون کا بدلہ لے گا. اور اگر آپ مجھ پہ احسان کر دیں تو میں مرد آدمی ہوں، احسان بھولوں گا نہیں. میں چلو بنا رہنے دو، پانی وانی دے دیں، خوراک دے دیں، پھر باندھ دیں. ایک دن گزر گیا، پھر حضور نے پوچھا ہاں بھائی اب کیا خیال ہے. حضور نے کہا حضور وہی خیال ہے، چھوڑ دیں، احسان کریں تو احسان کا بدلہ دوں گا. میں مرد ہوں اور مرد احسان نہیں بھولتا، مرد احسان کا غلام ہوتا ہے. یہ تو بڑے گندے اور گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو احسان بھول جاتے ہیں، وہ نیچ ہوتے ہیں، ان کا اصل نہیں ہوتا. ورنہ احسان تو بڑی بات ہے نا. آپ نے دیکھا نہیں کہ جس سے حضور پاک نے مشکیزے سے پانی لیا تھا نا ایک بڑھیا سے،
اور اس کو پھر سامان بھی دیا، کپڑے بھی دیے، ہدیہ بھی دیا، اور معجزے کے طور پر اس کی مشکیزیں پوری کی پوری بھر گئیں۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا پانی تو سبب تھا، پانی تو ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ وہ واپس چلی گئی۔ جب سارا مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، قبائل فتح ہو گئے، اس عورت نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا پتہ ہے تمہیں کہ سارا علاقہ محمد رسول اللہ نے فتح کر لیا ہے، لیکن تمہارے قبیلے پہ چڑھائی نہیں کی، حضور کو میرا پانی یاد ہے۔ وہ جو میں نے پانی دیا تھا نا حضور کو، وہ یاد ہے، اسی وجہ سے اللہ کا نبی احسان نہیں بھولا، سارے قبیلے کو لے کے آئی اور مسلمان کر دیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم سمجھ گئے ہیں آپ کو احسان یاد تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی دل نہیں کرتا تھا چڑھائی کا، ہم نے پانی پیا تھا تمہارا۔ آج تو جس کے گھر میں پانی پیتے ہیں نا پہلے اسی کا ڈاکہ مارتے ہیں، جس کے گھر میں رہائش رکھیں پہلے اسی کی بیوی پہ ماشاءاللہ نظریں تیز کرتے ہیں۔ آخر میں اسی کے گھر کو لوٹ کے جو کچھ ہے لے کے بھاگ جائیں گے۔ آج کل تو ایسے مسلمان ہیں۔ اور نے کہا حضور آپ کی رائے ہے تقتل ذات دم، اگر آپ قتل کریں تو میں ایک مرد ہوں اور میرا قبیلہ ہے، میرے خون کا بدلہ لے گا، میرا خون ایسا نہیں ہے کہ رائے گا جائے گا، اور اگر آپ مہربانی کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں تو ایک مرد پہ احسان کریں گے۔ 3 دن تک وہ اسی بات پہ اڑا رہا۔ اس نے کہا حضور میں معافی نہیں مانگتا، یا آپ چاہیں تو مجھے قتل کر دیں، چاہیں تو چھوڑ دیں۔ آخر میں حضور نے کہا سماما جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس نے کہا حضور اس کا کوئی بدلہ؟ آپ نے فرمایا کوئی بدلہ نہیں، بس جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ 2-4-5 گھنٹے کے بعد آیا، غسل کر کے کپڑے پہن کے سب کچھ کر کے آیا، اور آگے کہا حضور مہربانی کرے اب کلمہ بھی پڑھا دیں، اب کہاں جاؤں؟ میں تو 3 دن آپ کا جمال دیکھتا رہا، کمال دیکھتا رہا، اسلام تو میرے اندر گھر کر گیا ہے، آپ نے تو مجھے پکا قیدی بنا لیا، چھوڑا کہاں ہے آپ نے مجھے؟ حضور اب تو میں آپ کا قیدی ہوں، غلام ہوں زندگی بھر کے لیے، لیکن ایک بات بتا دیں کہ میں عمرے پہ جا رہا تھا یا رسول اللہ، اور میری وہ زمانہ جاہلیت میں نیت تھی، میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، لیکن عمرے کی نیت تو میں نے کرا۔ آپ نے فرمایا جاؤ عمرہ کرو۔ تو وہ احرام باندھ کے مکے میں آیا، عمرہ کیا۔ مکے کے سردار تو حضور سے جلے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے آ کے اس کو پکڑا اور انہوں نے کہا بات سنو تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم تم اب مسافر ہو، آ گئے ہو، اور نہ ہم تمہیں نہ عمرہ کرنے دیتے اور نہ تمہیں طواف کرنے دیتے، بلکہ ہم تمہیں سزا دیتے۔ انہوں نے کہا قریشی ہو، میں نے مسلمانوں سے معافی نہیں مانگی، تم سے معافی مانگوں گا۔ انہوں نے کہا یاد رکھو میں بھی ایک قبیلے کا سردار ہوں، اگر تم نے مجھے چھیڑا نا تو یاد رکھو میں بھی ایک دانہ نہیں آنے دوں گا شام کے علاقے سے تمہارے طرف، میں بھی راستے میں چوکی لگا کے بیٹھ جاؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے میرا مقابلہ کرتے ہو۔ اور واقعی اس نے پکٹ لگا لی، راستے میں ناک تک آ گئے قریشی، وہاں نہیں رہتے، جو بھی قافلہ ہے لوٹ لے۔ آخر مجبور ہو کے بھاگے، حضور سے درخواست کی حضور اس کو تو اٹھاؤ وہاں سے۔ نے کہا میں نے تو نہیں کہا اس کو۔ تو معنی یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہوا کہ امام کو ان 4 چیزوں میں اختیار ہے، چاہے تو قتل کر دے، یعنی قیدی کو یاد رکھو، ہاں قیدی مسلمان ہو جائے قید میں قتل نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کی جنگ تو ہے دین کے لیے نا۔ مسلمان کی جنگ جو ہے وہ مال دولت کے لیے نہیں ہوتی، ملک کے لیے نہیں ہوتی، شان شوکت کے لیے نہیں ہوتی۔ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کافروں سے قتال کا، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، اگر کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ان کی حفاظت ہو جائے گی۔
اب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بھئی بات سنو، یہ امام کے احوال پہ ہے کہ جہاں قتل کرنا قیدی کا ضروری ہے وہاں قتل کر دے، جہاں احسان کرنے میں فائدہ ہے احسان کر دے، اور جہاں فدیہ لینے میں مسلمانوں کا بھلا ہے فدیہ لے لے، یہ اس کا اختیار ہے۔ نہ کوئی آیت منسوخ ہے نہ کوئی آیت ناسخ ہے، ہر صورت کا حکم جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ سمجھائی گئی مسلمانوں کو کہ اگر کافروں سے قتال ہو جائے تو پھر تم لوگ جو ہو پھر ایک ایسی دیوار بن جاؤ، ایک ایسے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاؤ کہ پھر تمہارے پاؤں میں لچک نہیں آنی چاہیے، اور پھر کفر سے کوئی رعایت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ضرب الرقاب مانا ہوتا ہے گردنے، مانا ختم کر دو ان کو ہمیشہ۔ دیکھو نا، ٹانگ کاٹو تو بندہ بچ گیا، ہاتھ کاٹو تو بچ گیا، لیکن گردن کٹ گئی تو ختم ہو گیا۔ مانا یہ کفر کو مٹا دو، ختم کر دو، اور اس کے بعد جو قیدی بن جائیں ان کو اچھی طرح مضبوطی سے باندھ دو۔ اب چاہو احسان کر دو، چاہو فدا لے لو، چاہو قیدی کے بدلے میں قیدی کا تبادلہ کر لو۔ یاد رکھو، یہ جو کفار دشمنان اسلام مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی لڑکیوں کو زبردستی باندیاں بنا لو اور ان کے لڑکوں کو غلام بنا لو، یہ الزام ہے، حقیقت نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آدمی ہے، مثلاً آپ نے ایک ملک پہ چڑھائی کی، آپ کو فتح ہو گئی، اب جو دشمن کے قیدی ہیں، مرد ہیں یا لڑکی ہیں، کیا کرو؟ یا تو قتل کرو سب کو، ختم۔ پھر بھی تو کہیں گے دیکھو جی یہ بڑا ظلم ہے، جب قیدی ہو گیا تو قیدی کو کیا مارنا ہے، مرے ہوئے کو کیا مارنا ہے؟ اچھا قید نہ کرو تو پھر ان کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ یعنی وہ دوسرے ملک میں جا کے لاوارث ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اکیلی نوجوان لڑکی ہے، دوسرے ملک میں جا کے کیا کرے گی؟ اچھا اس کا بدلہ لو، کس سے لو؟ اس کے ماں باپ تو مارے گئے، کون اس کا فدیہ دے؟ تو اسلام نے کہا اب ان کو تحفظ دو، ان کو غلام بنا لو، اور اگر مہربانی کرو تو ان کو آزاد کر کے باقاعدہ نکاح کر لو۔ جیسے میرے مدنی نے غلاموں کو اونچا کر دیا کہ بی بی صفیہ قید ہو کے آئیں، حضور پاک نے آنے کے بعد آزاد کیا اور فوراً اس کو امہات المؤمنین کے درجے پہ پہنچا دیا۔ حضرت بلال غلام بن کے آئے، حضرت ابو بکر نے خریدا، آزاد کیا، حضور کی غلامی میں دے دیا۔ حضور نے اتنا اونچا کیا کہ فتح مکہ والے دن، حالانکہ فتح مکہ والے دن ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، قریشی بھی موجود ہیں، بنو عباس بھی موجود ہیں، بنو امیہ بھی موجود ہیں، لیکن حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو تاکہ غلاموں کو محمد اونچا کر دے۔ تو یہ تو محض الزام ہوتے ہیں۔ آج جو کچھ تم قیدیوں سے کر رہے ہو سلوک، یہ تو کبھی زندگی میں چنگیز نے بھی نہیں کیا، ہلاکو نے بھی نہیں کیا، ہٹلر نے بھی نہیں کیا، مسولینی نے بھی نہیں کیا کہ قیدیوں پہ کتے چھوڑے جائیں، قیدیوں پہ جنسی تشدد کیا جائے، قیدیوں کو الٹا لٹکا دیا جائے، قیدیوں کو کنٹینروں میں بند کر کے آگ لگا دی جائے، قیدیوں کی گردنیں کاٹ کے ان کی سروں کے اندر سوراخ کر کے ان کے اندر پٹرول ڈال کے آگ لگا دی جائے تاکہ وہ جب اچھلیں اور تماشا دیکھیں تو خوش ہو کے تماشا دیکھا جائے۔ یہ بات تو تاریخ میں یعنی کوئی تصور نہیں مل سکتا کسی ظالم کا۔ اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام تو امن کا علم بردار ہے،
اسلام نے تو جہاں جہاں حکومت کی ہے وہاں دیکھو، یعنی جہاں پر ہزار ہزار سال ایمان سے کہیں تعصب نکال دیں آنکھوں دماغوں سے، اگر مسلمان تشدد کرتے تو کیا پورے انڈیا میں ایک بھی ہندو باقی رہ سکتا تھا؟ ایک بھی مندر باقی رہ سکتا تھا؟ انہوں نے تو وہاں حکومت کی ہے ہزار سال، یعنی وہ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ اسپین پہ نظر ڈال لیں، غرناطہ پہ نظر ڈال لیں، پوری دنیا کے ملکوں پہ نظر ڈال لیں، جہاں اسلام گیا اس نے عیسائیوں کو بھی سینے سے لگایا، یہودیوں کو بھی سینے سے لگایا، ان کی حفاظت کی، اور ساری دنیا کو علم سے روشناس کرانے والا اسلام ہے۔ جب یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت بھی اسلام کے اندر اتنی عظیم کتابیں تھیں جن کا تو یورپ تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن انہیں جب اقتدار ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتب خانوں کو آگ لگا دی، کتابوں کو دریا برد کر دیا کہ کئی دنوں تک دریا جو تھے نا وہ کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گئے۔ مسلمانوں کو نعوذ باللہ انہوں نے یا قتل کر دیا یا ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جن سے سکھوں نے زبردستی شادیاں کر لی۔ اسلام نے تو ایسا کبھی نہیں کیا۔ اسلام تو دین رحمت ہے اور دین عزت ہے اور دین رفعت ہے، اسلام تو معافی دینا جانتا ہے، تو اس لیے یہ سورت مبارک نازل ہوئی۔ اچھا، اب اس کا ربط جو ہے پچھلی سورت جو آپ نے پڑھی تھی سورت الاحقاف، وہ کہاں ختم ہوئی تھی؟ فرمایا بلاغ هل يهلك الا القوم الفاسقون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی قرآن آ گیا، خبر پہنچ گئی، اللہ کا دین آ گیا، سب کو بتلا دیا گیا، لیکن وہ ہلاک ہوتے ہیں جو دین سے نکلنے والے ہیں، جو ایمان سے نکلنے والے ہیں، جو کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ اب ان فاسقین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ان کفار کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو یہ سورت نازل ہوئی جس کا نام سورت محمد بھی ہے اور جس کا نام سورت القتال بھی ہے۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا یعنی بآیات اللہ، وصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی کفر کیا اور غیروں کو بھی روکا اسلام کی طرف آنے سے۔ کیسے روکا؟ کہ یا طاقت سے روکا کہ ان کے غلام تھے، یا دولت سے روکا، یا مسلمانوں میں فتنے ڈالے، مسلمانوں میں تشویش ڈالی، مسلمانوں میں ایسے ایسے حالات پیدا کیے کہ لوگ اسلام کے قریب جانے سے رک جائیں۔ یہ بھی سارا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اچھا یاد کریں، بعض علماء فرماتی ہیں یہاں دو چیزیں ہیں، الذین کفروا جنہوں نے خود کفر کیا، وَصَدُّوا اور دوسروں کو بھی روکا۔ یعنی بعض کافر تو ہوتے ہیں، خود تو کافر ہیں لیکن کسی دوسرے کو نہیں روکا ہے انہوں نے اسلام سے، اور بعض ایسے کافر بھی ہوتی ہیں کہ خود بھی کافر ہیں اور لوگوں کو بھی اسلام سے منع کر رہے ہیں، جیسے مکے کے قریش تھے، خود بھی کافر تھے اور لوگوں کو زبردستی بھی منع کرتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان ہوتا تھا اس کو عذاب میں ڈالتے تھے، ان کو ریت پہ لٹاتے تھے، ان کو انگاروں پہ لوٹاتے تھے، ان کو پھانسیوں پہ لٹکاتے تھے، ان کو ٹانگوں سے پکڑ کے درمیان میں نیزے مار مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ وہ صدوا عن سبیل اللہ۔ اور بعض علماء کہتی ہیں کہ ہر کافر جو ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ کہتی ہیں یاد رکھو ہر کافر جو ہے خود بھی کافر ہوتا ہے
اور دوسروں کو بھی اسلام سے روکتا ہے۔ کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں کافر کے جو بچے ہوں گے تو ان کو کفر سکھائے گا، اسلام تو نہیں سکھائے گا۔ ان کے گھر میں جو اولاد ہوگی، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، ان کو بھی کفر سکھا رہا ہے تو گویا اسلام سے روک رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہر کافر بھی ہوتا ہے اور اسلام سے روکنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو مراد ہے وہ صدوا عن سبیل اللہ، یہ ان سے مراد وہ بڑے بڑے کافر ہیں، جیسے فرعون گزرا ہے، شداد گزرا ہے، حامان گزرا ہے، ابھی جہل گزرا ہے، عتبہ اتیبہ گزرا ہے، امیہ ابن خلف گزرا ہے، عقبہ ابن ابی معیط گزرا ہے، کہ جو مسلمانوں کو زبردستی اسلام سے روکتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ یاد رکھو یہاں ضلالت ہدایت کے مقابلے پہ نہیں ہے، ورنہ ہمیشہ لفظ ضلالت جو ہے وہ ہدایت کے مقابلے پہ ہوتا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، لیکن یہاں اضل ضلالت سے نہیں بلکہ یہاں مراد ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کو ہم باطل کر دیں گے، ان کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی جزا نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں انہوں نے کوئی کام بھی کیا ہے، صلہ رحمی کی ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت کی ہے، کعبہ بنایا ہے، زمزم پلایا کرتے تھے، سقایا کا انتظام تھا، حجاج کی خدمت کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اضل اعمالہم، ہم نے ان کے ان اعمال کو مٹا ڈالا ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ فرماتا ہے اضل اعمالہم، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں من جو ہے عموم کے لیے ہے، عموم اطلاق کے لیے ہے کہ جو شخص بھی ذرے کے برابر بھلائی کا عمل کرے گا اس کو ملے گا، اور برائی کا کرے گا تو اس کی جزا ملے گی۔ اور یہاں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اچھے عمل جو تھے ان کو بھی زائل کر دیا ہے۔ اب علماء نے فرمایا یاد رکھو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، لیکن شرط ہے ایمان، اگر ایمان ہی نہ ہو تو پھر عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ پھر وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہاں بھی اللہ نے کیوں ان کے اعمال کو باطل کر دیا؟ وہ کافر ہیں۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ اضل اعمالہم، اب ان کے مقابلے پہ کون آئیں گے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط وقل من ذلك۔ کہتا جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دی ہے اور طلاق ٹیلی فون پہ دی ہے۔ یاد رکھو کہ ٹیلی فون پر نکاح تو نہیں ہوتا لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بات سمجھو۔ نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ ناکح بھی منکوحہ بھی، یعنی جس کا نکاح ہے، جس سے نکاح ہے، دولہا بھی دلہن بھی دونوں موجود ہوں مجلس میں، یا ان کا وکیل موجود ہو۔ اگر ان دو میں ایک نہ ہو نکاح نہیں ہوگا۔
طلاق جو ہے یہ تو خالص مرد کا حق ہے، مرد نے طلاق دینی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بیوی موجود ہو، بیوی سامنے ہو، بیوی سنے، بیوی قبول، یہ ضروری نہیں ہے، وہ تو طلاق مرد کا حق ہے۔ اور دوسرا طلاق ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی مذاق میں بھی طلاق دے ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ جس نے ٹیلی فون پہ طلاق دی ہے وہ تو کہہ رہا ہے نا میں نے طلاق دی ہے، جب اقرار کر رہا ہے میں نے طلاق دی ہے، چاہے ٹیلی فون پہ دے، کسی حال میں دے، طلاق ہو گئی۔ باقی رہ گئی 3 طلاقیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جتنے بھی اتباع و صحاب ہیں ان کے نزدیک 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں، اور ان کے نزدیک 3 طلاقیں جو ہیں وہ 1 شمار نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ مکہ شریف میں جو ہوٹل ہیں ان میں جو مرغی ہے یا گوشت ہے، دیکھو بھئی نہ تو میرا ہوٹل ہے نہ میں نے کبھی گوشت منگوایا ہے، مجھے کیا پتا ہے، خود جا کے تحقیق کرو گوشت کہاں کا ہے۔ اب ہر ہوٹل کا اپنے اپنے حالات ہیں، اگر تو وہ مقامی ہے، اس ملک کی مرغی ہے، اس ملک کا ذبیح ہے، وہ حلال ہے۔ جو باہر سے آتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مشین کے ذریعے جو ذبح کرتے ہیں بالکل حرام ہے۔ کہتے ہیں جی ٹیپ ریکارڈر چلا دیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اکبر، مشین بھی چل رہی ہے، مرغیاں کٹ رہی ہیں، مسلمان خوش ہو جائیں جی ذبیحہ ہو رہا ہے حلال۔ جی کہ قرآن میں تو پاؤں کے مسے کا حکم ہے، ہمیں دھونے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ تو آپ قرآن اللہ کے نبی پہ اترا ہے یا کسی اور پہ اترا ہے؟ تو قرآن کو نبی پاک زیادہ سمجھیں گے، آج کا شیعہ ذاکر زیادہ سمجھے گا۔ تو جب حضور نے پاؤں دھوئے ہیں تو بس ہم نے سمجھ لیا کہ پاؤں کا تعلق فق سے لو سے ہے، مسا سے نہیں ہے، اس کا تعلق سر سے ہے، کیونکہ اس آیت کو جس نبی پاک پہ وہ نازل ہوئی ہے انہوں نے وضو کر کے امت کو دکھا دیا ہے، پھر جھگڑے کا کیا معنی، پھر بحث کرنے کا کیا معنی کہ اس کا عطف کس جگہ ہے اور کہاں ہے اور کہاں ہے اور کہاں ہے۔ بھئی جس نبی پاک پہ اللہ نے قرآن اتارا، اور خود نبی پاک کی ڈیوٹی یہ ہے تو بھئی نا آپ بیان کریں جو ہم نے اتارا ہے، آپ لوگوں کو سمجھائیں جو ہم نے آپ پر اتارا ہے۔ تو حضور پاک نے تو اپنے آپ سامنے وضو کر کے دکھا دیا۔ تو جب آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں، آپ نے کلی فرمائی ہے، ناک میں پانی دیا ہے، آپ نے چہرہ دھویا ہے، آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں، آپ نے مسح فرمایا ہے، پاؤں کو آپ نے دھویا ہے، تو لہذا ہم تمہاری تعویلات کو مانیں یا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں؟ کہتے جی کہ ایک کافر نے پوچھا کہ گائے بھینس کا گوشت تو اللہ نے حلال کر دیا ہے، لیکن خچر کا، خنزیر کا اور کتے کا ان کا حرام کر دیا۔ تو آج کل دیکھ نہیں رہے ہو سوائن فلو کیا ہے، یہ وہ خنزیر کا تو ہے نا، یہ آج کل جو وبا آئی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اللہ بچائے ہر مسلمان کو، یہ وہی تو ہے نا آپ کے خنزیر کی۔ تو اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس میں حکمت ہے، اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں نا، وہ جانتا ہے نا میرے بندوں کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو جنت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ پکی قبر بنانا جو ہے بغیر عذر کے بالکل حرام ہے۔ ایک ہے عذر کہ بعض زمینیں کمزور ہوتی ہیں، قبر بیٹھ جاتی ہے، قبر کھڑی نہیں ہو سکتی، تو وہاں تو مجبور ہے کہ ہم اندر اس کے اینٹیں لگا کے پکا کر دیں، ورنہ پکی قبر بنانا جو ہے وہ بالکل منع ہے، اور اونچی بنانا بھی منع ہے۔ حضور پاک نے حضرت علی کو حکم دے کے بھیجا تھا کہ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا مَسَحْتَ وَلَا قَبَرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، کہ علی جائیں آپ مکے میں، جہاں جہاں بت ہے، تصویریں ہیں، سب مٹا ڈالو،
اور جو قبریں اونچی ہیں ان کو زمین کے برابر کر دو، صرف نشان چھوڑ دو۔ یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ ایک آدمی نے 2 روز عمرے کیے ہیں لیکن بال نہیں کٹوائے، دم پڑ گئی۔ یعنی ایک دن بھی عمرہ کیا نہیں کٹائے، دوسرے دن بھی عمرہ کیا نہیں کٹائے، دم ایک پڑے گی۔ جب غلطی ایک جیسی ہو تو دم ایک پڑتی ہے۔ دم ادا کرے اور بال بھی کٹوائے، یہ نہیں کہ صرف دم دے دے۔ جب تک بال نہیں کٹوائے گا گویا وہ احرام میں ہے۔ احرام چادروں کا نام نہیں ہوتا، یہ تو لباس الاحرام ہے، احرام نیت کا نام ہے۔ جب تک بال نہیں کٹاؤ گے تم گویا احرام میں ہو، احرام سے نکلے نہیں ہو۔ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور ایک رکعت میں سورۃ الفاتحہ 3 دفعہ پڑھتا ہوں، سورۃ الاخلاص بھی 3 دفعہ پڑھتا ہوں۔ 100 دفعہ پڑھتے رہو، کوئی بات نہیں، نفل نماز ہے، اس میں وسعت ہے۔ حضور پاک نے ایک رکعت ساری رات صرف ایک آیت پڑھی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ اگر اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہیں تیرے بندے ہیں، کون منع کر سکتا ہے، اور اگر آپ معافی دے دیں تو آپ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ قام رسول اللہ، صحابہ فرماتے ہیں ساری رات حضور اسی آیت پہ کھڑے رہے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کہتے ہیں قیام میں بھی آپ نے یہی آیت پڑھی، رکوع میں بھی یہی آیت پڑھی، سجدے میں بھی یہی آیت پڑھی، ساری رات حضور دہراتے رہے۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی پہ جادو ہو، اس کو زمزم پلایا جائے، بالکل ہر چیز کے لیے زمزم شفا ہے، لیکن ایمان بھی تو ہو نا، یقین بھی تو ہو نا۔ زمزم تو تب شفا کرے گا نا، زمزم نے بدن کو پاک کیا پر دل کا صفایا کون کرے؟ پہلے یقین ہو تو زمزم ہر چیز کا علاج ہے۔ میرے ایک دوست نے 1 سال پہلے اپنی بیوی کو کاغذ پر 3 طلاقیں لے کر بھیجی تھی، وہ ہو گئی۔ یعنی اب اتنا جلدی مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو یار، ابھی تو صرف 1 سال گزرا ہے۔ وہ جناب ہو گئی، پکا کام ہو گیا۔ نماز میں جب اٹھے نا مٹھی بند کر کے اٹھنا نہیں، ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ یہ کہیں گے یوں مٹھی بند کر کے اٹھو اور یوں پکڑ لو، اور یہ تماشا ہے، نماز تو نہیں ہے۔ کہتے جی کہ یہاں پر جو عرفات کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم ہے، یاد رکھو کہ عرفات ہوتا ہے 9 ذی الحج کو، تو مانا کیا ہوا کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھا جائے گا۔ اب جس ملک میں جب 9 ذی الحج ہوگی تو روزہ رکھیں گے، چاہے آگے ہو چاہے کیسے ہو، 2 دن بعد ہو 1 دن بعد ہو، ان کو اللہ وہی ثواب دیں گے جو یہاں والوں کو دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ دل سے دعائیں کریں کہ یا اللہ جو تیرے کلام پاک کی، قرآن پاک کی علل اعلان توہین کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان پہ اپنا قہر نازل بنا کے عبرت کا نمونہ بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں عبرت کا نمونہ بنا دے۔ یا اللہ اپنے قرآن کی لاج رکھ لے، یا اللہ اپنے کلام کی لاج رکھ لے، یا اللہ مسلمانوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ اگر آپ نے مدد نہ کی تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، بلد الامین کی قیامت تک حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان جس ملک میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین 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 اجمعین